من لا نبي بعده أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، تم میں کا ہر آدمی راعی ہے۔ راعی کہتے ہیں نگران کار کو، چرواہے کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کا ہر آدمی نگران ہے ان لوگوں کا جو اس کے ماتحت رہتے ہیں۔ بچے باپ کے ماتحت رہتے ہیں، بیوی شوہر کے ماتحت رہتی ہے، چھوٹے بھائی اور بہن بڑے بھائیوں کے ماتحت رہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسئول عن رعیتہ، جو تمہارے ماتحت لوگ رہیں گے ان کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ اگر تم باپ ہو تو بچوں کے بارے میں سوال ہوگا، کیونکہ تم ان کے نگران تھے، تم ان کے باپ تھے۔ اگر بیوی ماتحت ہے تو شوہر کو پوچھا جائے گا اس کے بارے میں۔ ہر وہ آدمی جو اپنے آپ کو سمجھتا ہو کہ میں ذمہ دار ہوں، میں بڑا ہوں، میں ان کا سرپرست ہوں، میں ان کا نگران ہوں، یہ کوئی معمولی ذمہ داری نہیں ہے جسے ہم اٹھانے کی خواہش کرتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو عہدوں کی خواہش ہوتی ہے، آرزو ہوتی ہے کہ مجھے یہ عہدہ مل جائے، لیکن اس عہدے کے سلسلے میں جو ذمہ داریاں اس کے اوپر عائد ہوتی ہیں اس کا احساس نہیں ہوتا، صرف عہدہ چاہیے۔ اور اس عہدے کے بارے میں کل میدان محشر میں پوچھے جانے کا احساس بھی باقی نہیں رہتا ہے، لیکن عہدہ چاہیے۔ بہت سے لوگوں کو مسجدوں کے صدور بننے کا شوق ہوتا ہے کہ بھائی میں مسجد کا صدر بن جاؤں، میں معتمد بن جاؤں، میں نائب صدر بن جاؤں۔ بنیے، کوئی برائی نہیں ہے،
لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اس بارے میں کل قیامت میں پوچھا جائے گا. کل اس بارے میں سوال ہوگا. کہ بحیثیت مسجد کے صدر، بحیثیت مسجد کے معتمد، بحیثیت مسجد کے نائب صدر یا بحیثیت مسجد کے رکن اللہ کے گھر کی جیسی خدمت کرنا چاہیے تھا ویسی کی یا نہیں کی. یہ بڑا بننے کی جو بھوک ہے، یہ بھوک ہر آدمی میں رہتی ہے، کوئی اس سے بچا ہوا نہیں ہے. نہ آپ بچے ہوئے ہیں نہ میں بچا ہوا ہوں، سب کے اندر یہ بھوک ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک بکریوں کا ریوڑ ہے جسے ہم مندہ کہتے ہیں ہماری زبان میں. بولے وہ بکریوں کے مندے کے اندر 2 بھیڑیے کو اگر چھوڑ دیا جائے تو وہ 2 بھیڑیے اس بکریوں کے مندے کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنے 2 چیزیں انسان کے ایمان کو نقصان پہنچاتی ہے. دو بھیڑیے بکریوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے جتنا کہ 2 چیزیں انسان کے ایمان کو نقصان پہنچاتی ہیں. وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز ہے حب جاہ. جاہ کہتے ہیں منصب کو، کوئی بڑا بننے کی آرزو، عہدوں کی طلب، کرسی کی چاہت، پوسٹ کی تمنا، لیڈری کا شوق، سب چیزیں اسی دائرے میں آتی ہیں. اسے کہتے ہیں حب جاہ. اللہ کے نبی نے فرمایا ایک حب جاہ، دوسرا حب مال. یہ 2 چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے آدمی کچھ بھی کرتا ہے. ایک عہدہ پانے کے لیے، دوسرا مال کو پانے کے لیے. عہدوں کے لیے آدمی دوسروں کی جان لے لیتا ہے. کسی کے گردن پر پیر رکھنے کے بعد اگر عہدہ مل رہا ہے تو آدمی اس کی گردن پر پیر رکھ کر عہدہ حاصل کرتا ہے. اس کے راستے میں رکاوٹ بننے والے کی جان لیتا ہے آدمی. یہ عہدے کی بھوک ہے. اور دوسری چیز ہے حب مال، مال کی محبت. اس میں تو آدمی اپنے سگے بھائی بہن کو بھی نہیں بخشتا ہے. بھائی بہنوں، چھوٹے بھائی بہنوں کا حق مار کے اپنی اولاد کو کھلاتا ہے. چھوٹے بھائی بہنوں کو وراثت سے محروم کر کے آدمی اپنی اولاد کے پیٹ بھرتا ہے. اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کے گھروں کو اجاڑ کر اپنے گھر سجاتا ہے. اسے کوئی احساس نہیں ہوتا کہ یہ غریب ہے، یہ پریشان حال ہے، یہ بیوہ ہے، یہ یتیم ہے، یہ معذور ہے. سرکاری آفسوں میں دیکھیے یتیموں سے بے غیرت لوگ رشوت لیتے ہیں. بیوہ کو پینشن دلانے کے لیے رشوت لیتے ہیں.
معذور کو لون دلانے کے لیے رشوت لیتے ہیں. پریشان حال کو مدد دلانے کے نام پر رشوت لیتے ہیں. دواخانوں کے بیڈوں پر پڑے ہوئے بیماروں کو مدد کرانے کے لیے رشوت لیتے ہیں. یہ انسان ہے کہ بھیڑیے ہیں؟ یہ انسان نہیں ہے، انسانی شکلوں میں بھیڑیے ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں گھس کر بکریوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا کہ دو چیزوں کی محبت انسان کے ایمان کو نقصان پہنچاتی ہے. اس میں پہلی چیز ہے حب جاہ، منصب کی بھوک. آج ہر آدمی کے دل میں آرزو ہے مجھے بڑا مانو. خاندانوں میں زبردستی اپنے آپ کو بڑا منوانے کی کوشش کرتے ہیں. مجھے مانو بڑا، میں ذمہ داریاں نہیں نبھاؤں گا، مجھے بڑے ہونے کی ذمہ داریاں معلوم بھی نہیں ہیں، بڑے ہونے کی ذمہ داریوں کا احساس بھی نہیں ہے، اور بڑا بننے کے بعد میدان محشر میں اس کا جواب دینے کا احساس بھی نہیں ہے، لیکن مجھے بڑا مانو. میں بڑا بھائی ہو کر چھوٹے بھائیوں کی ذمہ داریاں نہیں نبھاؤں گا مگر مجھے بڑا مانو. میں چچا کے روپ میں ذمہ داریاں نہیں نبھاؤں گا لیکن مجھے چچا ہونے کی عزت دو، مجھے بڑا مانو، ہر معاملے میں مجھ سے مشورہ کرو. یہی حال سب رشتوں کا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دو چیزیں، منصب کی بھوک اور مال کی محبت، دو بھیڑیے بکریوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے جتنا کہ یہ دو چیزوں کی چاہت اور محبت سے آدمی کے ایمان کو نقصان پہنچتا ہے. دوستو، ہم بڑے ہونے کی ذمہ داریوں کے سلسلے میں بے فکر ہیں کہ میں بڑا ہوں، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم بڑے ہیں تو تم سے پوچھا جائے گا. پھر تم سے پوچھا جائے گا کہ تم بڑے تھے، تمہاری سرپرستی میں کیا ہوا تھا. مسئول عن رعیتہ، تمہارے میرے ماتحت جو لوگ ہیں ان کے دین اور ایمان کے بارے میں سوال ہوگا. اللہ پوچھیں گے میں نے اولاد دی تھی، تو نے ان کی تربیت کی کہ نہیں کی، ان کو صحیح راستے پر چلایا کہ نہیں چلایا، ان کو صحیح راہ دکھائی یا نہیں دکھائی، یا صرف انہیں صرف کھانا اور کمانا یہ دو ہی چیزیں سکھایا ہے. مسلمان ہونے کی ذمہ داریوں کا احساس ان کے اندر پیدا کیا کہ نہیں کیا، اللہ کا حق کیا ہے اسے بتایا کہ نہیں بتایا. دین اور اسلام کے متعلق جو باتیں تجھے بتانا چاہیے تھا وہ تو انہیں سکھایا کہ نہیں سکھایا، بتایا کہ نہیں بتایا. دوستو، آج سب سے بڑا مسئلہ ہے اولاد کی تربیت کا. ایک ہے اولاد کا پل جانا، ایک ہے تربیت کے ساتھ پلنا. آج اولادیں پل رہی ہے، تربیت سے خالی ہے. ملک بھر سے
جو خبریں مسلمان لڑکیوں کی آ رہی ہیں اور ان کی بے راہ روی کی آ رہی ہے، ان کی ذہنی اور فکری آوارگی کی حد کس درجہ تک پہنچ گئی ہے۔ ایک دو خبریں، سووں خبریں مسلمان بیٹیوں کی جو غیروں کے گودوں میں لیٹی ہوئی ہے، انہوں نے اسے محبت اور عشق سمجھ لیا، جبکہ وہ ایک سازش کے تحت ہو رہا ہے۔ اور ہر باپ اور ہر بھائی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہماری نہیں ہے، یہ ہماری نہیں ہے۔ لیکن دوستو، کسی نہ کسی کی ضرور ہے۔ یہ جو بے فکری ہے ہم لوگوں کی، بالخصوص بیٹیوں کے متعلق، اس پر سنجیدگی سے غور کی ضرورت ہے۔ اللہ کرے ہمارے ہر گھر کی بیٹی اور بہن محفوظ رہے۔ لیکن یہ جو بے فکری ہے، یہ کہیں ہمیں لے کے ڈوب تو نہیں رہی ہے۔ محمود غزنوی کا دور تھا، سلطان محمود غزنوی انتہائی نیک اور صالح پرہیزگار بادشاہ گزرے ہیں، اگرچہ کہ میڈیا ان کو ایک راکشس کے شکل میں پیش کرتا ہے، لیکن اسلامی تاریخ کا نیک بادشاہ ہے۔ ایک رات وہ اپنے محل میں سوئے ہوئے تھے، نیند نہیں لگ رہی تھی، طبیعت بہت بے چین تھی۔ انہوں نے اپنے سیکورٹی پر کھڑے ہوئے لوگوں سے کہا کہ میری طبیعت میں بہت بے چینی ہے، آج نیند نہیں لگتی ہے، ایک کام کرو، دیکھو محل کے آزو بازو کوئی فریادی تو نہیں کھڑا ہوا ہے، کوئی پریشان حال تو نہیں جو فریاد کر رہا ہے۔ لوگ دوڑے، دیکھا، کچھ نظر نہیں آیا، کوئی فریادی نہیں ہے۔ آ کر کہا کہ بادشاہ جہاں بنا کوئی نہیں ہے۔ کہا ٹھیک ہے، پھر سونے کی کوشش کی، پھر نہیں لگتی، بے قرار ہے۔ خود اٹھے اور اپنے محل سے باہر نکلے، مختلف جگہوں پر جہاں پر وہ ان کو دیکھنے کو طبیعت چاہی، ہر وہ جگہ پہنچے تو دیکھا کہ ایک مسجد میں ایک آدمی گڑ گڑا کر تڑپ تڑپ کر رو رہا ہے۔ جا کر محمود غزنوی نے اس آدمی کو ہلا کر کہا کیا بات ہے، کیا پریشانی ہے؟ کہا کہ تمہارا ایک سنتری پولیس والا فوجی روزانہ میرے گھر آتا ہے اور وہ مجھے گھر سے باہر کرتا ہے اور رات میرے گھر میں گزارتا ہے۔ وہ جانتا تو نہیں تھا محمود غزنوی کو، تو انہوں نے کہا چل اب چلے تیرے گھر کو۔ کہا کہ رات بہت ہو گئی، شاید وہ چلا گیا، اب نہیں رہے گا۔ محمود غزنوی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر محل تک لے آئے اور سیکورٹی پر جو ذمہ دار تھے ان سے کہا یہ رات کے کسی بھی حصے میں، کسی بھی دن کے وقت میں جب کبھی آئے اسے روکنا نہیں، اندر آنے دینا۔ اور اس سے کہا کہ جب وہ تیرے گھر آئے تو تو فوراً میرے پاس پہنچنا۔ کہا ٹھیک ہے۔ 2 دن کے بعد پھر وہ محل کے دروازے پر آ گیا، کہا کہ مجھے بادشاہ سے ملنا ہے۔ سیدھے اندر پہنچا دیا گیا، بادشاہ سے کہا کہ وہ میرے گھر آ گیا ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ بادشاہ نے تلوار سوت کر وہاں سے نکلا اور جب اس کے گھر کے قریب پہنچے تو انہوں نے کہا کہ جیسے ہی تم اندر داخل ہوگے تو چراغ بجھا دینا۔ لائٹوں کا زمانہ تو تھا نہیں، کہا کہ چراغ بجھا دینا، اندھیرا کر دینا۔ بڑے اچھی بات ہے۔
دروازہ کھلا، یہ اندر داخل ہوا، وہ موجود تھا. اس نے بادشاہ کو اشارہ کیا کہ یہاں کھڑا ہے. انہوں نے اندھیرے میں اسے قتل کر دیا. اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ اب چراغ جلاؤ. چراغ جلایا تو جب اس کی شکل دیکھی تو کہا الحمدللہ. اس کے بعد اس گھر والے سے یہ کہا کہ گھر میں کچھ کھانے کو ہے، کچھ ہے گھر میں کھانے کو. بادشاہ جہاں پناہ، ہم غریب لوگ ہیں، روٹی موٹا دھاٹا کھانا کھاتے ہیں، سوکھی روٹی. کہا جو ہے لا لے. اس نے دستر بچھایا، وہ روٹی کھا لی. اس کے بعد اس گھر والے نے پوچھا کہ بادشاہ 2-3 باتیں میرے ذہن میں ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں. کہا پوچھو. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ چراغ بجھا دو، کیوں؟ دوسری بات یہ ہے کہ چراغ جلانے کے بعد کہا الحمدللہ، کیا وجہ ہے؟ تیسری وجہ کہ سوکھی روٹی میرے گھر کی آپ کے حلق سے اترنا مجھے سمجھ میں نہیں آیا. حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھ، چراغ میں نے اس لیے گل کرنے کو کہا کہ تو نے کہا کہ تمہارا پولیس والا یا فوجی ہے جو میرے گھر میں دندناتے گھستا ہے، تو میرا یہ خیال تھا کہ ایک فوجی ایک پولیس والے میں اتنی جرت نہیں ہوتی ہے کہ اتنا دبنگ بن کر وہ تیرے گھر میں گھسے. میرا خیال تو یہ تھا کہ یہ میرا بیٹا ہوگا یا میرا بھتیجا ہوگا یا میرا قریبی رشتہ دار ہوگا، تبھی وہ اس کے اندر اتنی ہمت ہے. اور میں اسی ارادے سے آیا تھا، چاہے میرا بیٹا ہو، میرا بھائی ہو، میرا بھتیجا ہو، میرا بھانجا ہو، اس کی گردن تو مارنا ہے. اور اندھیرا میں نے اس لیے کرایا تاکہ اس کے چہرے کو دیکھ کر میرے دل میں رحم نہ آئے، اندھیرے میں ماروں، چاہے وہ میرا بیٹا ہو یا بھانجا ہو یا بھتیجا ہو. اس لیے میں نے چراغ گل کرایا. دوسری بات یہ ہے کہ چراغ جلانے کے بعد جب میں نے روشنی میں اس کا چہرہ دیکھا تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ نہ میرا بیٹا ہے، نہ میرا بھائی ہے، نہ میرا بھانجا ہے، نہ میرا بھتیجا ہے. اس پر میں نے شکر ادا کیا کہ اتنا بڑا جرم میرے گھرانے سے نہیں ہوا. رہ جاتی سوکھی روٹی کے کھانا. کہا کہ جس دن تو نے یہ خبر مجھے دی اس دن سے واللہ اللہ کی قسم میں نے کھانا نہیں کھایا. 2 دن ہو گئے مجھے، یہ 3را دن چل رہا ہے، میں نے کھانا نہیں کھایا. میں بھوکا ہوں کہ میں عوام کا بڑا ہوں، میں ذمہ دار ہوں، مسئول عن رعیتہ. کل میدان محشر میں اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ تیری بادشاہت میں تیری رعایا پر یہ ظلم کیسے ہوتا تھا. اس فکر سے میں نے کھانا نہیں کھایا، 3 دن ہو گئے. اگر اس فکر کے ساتھ بڑے بننا چاہتے ہو تو ضرور بنو. آج ہماری ہزاروں بیٹیاں تعلیم کے نام پر گھر سے باہر نکل رہی ہے. پڑھانا بھی مجبوری ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ چوچلے ہم ہی لوگوں کے ہیں نا. پڑھی لکھی لڑکیاں چاہیے ہم کو. قوم کی بیٹیوں کو تو ہم نے باہر نکالا ہے. ہمیں پڑھی لکھی پوسٹ گریجویٹ بیوی چاہیے، پوسٹ گریجویٹ بہو چاہیے، انگلش میڈیم کی پڑھی ہوئی بہو چاہیے، اور غیر مسلم مینجمنٹ کے اسکول کی پڑھی ہوئی بیٹیاں چاہیے. ہم کو گرامر کی بیٹیاں چاہیے، الفریسس کی بیٹیاں چاہیے، روزی کی پڑھی ہوئی بیٹیاں چاہیے. ائی بولے یعقوب پورے میں پڑھا ہے. ہماری یہ جاہلانہ خواہشیں عزت دار بیٹیوں کو گھر سے باہر نکلنے پر مجبور کر دیا.
ایک باپ اپنے بچوں کے لیے کمائے یا پھر بیٹیوں کی نگرانی کرتے پھرے، ایک باپ دکان چلائے یا پھر بیٹی کے کالج کے باہر کھڑا رہے، ایک باپ نوکری کرے یا پھر بیٹیوں کو کالج چھوڑتا اور لاتا رہے، بہن کو چھوڑتا اور لاتا رہے۔ دوستو غور کرو، ہماری بیٹیوں کی پسند اتنی گھٹیا، اتنی چھوٹی اور اتنی گندی ہو گئی ہے کہ ایمان اور کفر کے درمیان میں بھی اب وہ تمیز باقی نہیں رہی۔ سوال یہ ہے انگلی کس پر اٹھائے، ان کی چوائس پر یا ہماری تربیت پر؟ سمجھ میں نہیں آتا ہے کمی کہاں پر ہے۔ گرما ختم ہونے پر اسکول شروع ہوتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو شریک کرتے ہیں، یا تو ایمان کا سودا کر لو یا ایمان بچا لو۔ حالات بہتر نہیں ہیں، سوشل میڈیا سبھی استعمال کرتے ہیں، لیکن فرق ہے استعمال کرنے والوں پر۔ برقع پہنی ہوئی مسلمان گھروں کی بیٹیاں کہاں کہاں پکڑی جا رہی ہے غیروں کے ساتھ، اور ظلم بالائے ظلم ان بیٹیوں کا یہ ہے کہ ان کا راستہ روکنے والوں کو پولیس کے حوالے کر رہی ہے۔ ظلم بالائے ظلم یہ ہے کہ ان کا راستہ روکنے والوں کو پولیس کے حوالے کر رہی ہے۔ خدا را اپنی بیٹیوں کو بچا لو، اپنی بہنوں کو بچا لو۔ کیا کریں؟ ایک طرف سماج کا ظلم ہے، ہماری ایک ایک بہن، ہماری ایک ایک ماں 50-50 بچیاں دیکھ رہی ہے، 50-50 حجام کا آئینہ بنا دیا بچیوں کو۔ کیوں؟ معیار کیا ہے؟ کوئی معیار نہیں ہے ان کا۔ ماں باپ مجبور ہو کر اپنی بیٹیوں کو کالج بھیجنے پر مجبور ہیں، وہ بھیج رہے ہیں معین آباد تک، وہ بھیج رہے ہیں وقار آباد تک، وہ بھیج رہے ہیں بیٹیوں کو ابراہیم پٹنم تک، وہ بھیج رہے ہیں یعقوب پورے سے سکندر آباد تک۔ کیا کریں؟ اس لیے کہ کل اس بیٹی کی شادی ہونا ہے، اور ہم کو بہو چاہیے گریجویٹ، پوسٹ گریجویٹ، اردو میڈیم کی پڑھی ہوئی نہیں چاہیے، کسی مدرسے کی عالمہ نہیں چاہیے، کسی مدرسے کی حافظہ نہیں چاہیے۔ ہاں، ان کو تو گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ چاہیے، اور گھر لانے کے 3-4 مہینے کے بعد پوسٹ کیا ہوتا ہے، گریجویٹ کیا ہوتا ہے، دو بھی بتاتی ہے وہ، پھر جوتے کھاتے ہیں، پھر خاندان میں روتے پھرتے ہیں، بولے ہم جیسا سمجھے تھے ویسی نہیں نکلی، آپ جیسا سمجھے تھے ویسی ہی ہے وہ۔ آپ کا ریکوائرمنٹ کیا تھا؟ گوری چاہیے، مل گئی، لمبی چاہیے، مل گئی، دبلی چاہیے، مل گئی، پڑھی لکھی چاہیے، مل گئی۔ بولے ہم لوگ سمجھے تھے خدمت کرتی، وہ کالج میں نہیں سکھایا جاتا، کالج میں ماں باپ کی خدمت کرنا نہیں سکھایا جاتا، تم تو ساس ہو۔ کالج میں باپ کی خدمت کرنا نہیں سکھایا جاتا، جناب آپ تو سسرے ہو۔ کالج میں تو مرد کی برابری کرنا سکھایا جاتا ہے، اس کے دماغ میں یہ بٹھایا جاتا ہے تم کمتر نہیں ہو مرد سے۔ اب کہہ رہے ہیں بولے پکوان بھی نہیں آتا، بڑوں کا ادب بھی نہیں ہے، گھر آنے والے مہمانوں کا اکرام بھی نہیں ہے، ہماری بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک بھی نہیں۔ ارے صاحب آپ کے ریکوائرمنٹ میں یہ تھا کیا؟ یہ الگ چیز ہے۔ آپ کا ریکوائرمنٹ یہ تھا کیا؟ آپ کا ریکوائرمنٹ تو یہ نہیں تھا، بھینس الگ ہے، کھلا الگ ہے،
کھلگے سے بھینس کی توقع رکھنا بالکل بیکار ہے نا. اگر کوئی آدمی کھلگا خرید کر لا کر اس سے دودھ کی امید رکھتا ہو تو نالائق نہیں ہے وہ آدمی. آج وہی کچھ ہو رہا ہے. بچی دیکھتے وقت ہمارے آرزو الگ، ارمان الگ، سب الگ. آنے کے بعد بولتے وہ فرسٹ اسٹیج تھا، اب سیکنڈ اسٹیج میں ہماری یہ آرزو ہے. چوتے کھا رہے ہیں لا کر، گھروں سے باہر نکال رہے ہیں ماں باپ کو، پھر بھی احساس نہیں. بوڑھے بلک رہے ہیں کہ ہماری بہو وقت پر کھانا نہیں دیتی. بوڑھی بلک رہی ہے، تڑپ رہی ہے، کوئی اسے دیکھنے والا نہیں ہے. اب تو اولڈ ایج ہوم بھی کھل گئے ہیں. مسلمان پڑھے لکھے بچے اپنے ماں باپ کو لے جا کے اولڈ ایج ہوم میں ڈال رہے ہیں. کتنے اولڈ ایج ہوم ہیں؟ کبھی جائیے. ایک صاحب مجھے سنا رہے تھے کہ اولڈ ایج ہوم میں خادم ہوں. بولے 70% مسلمان ہیں وہاں پر اولڈ ایج ہوم میں. بولے بلک بلک کے روتے ہیں ماں باپ. یقیناً روئیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے تربیت ہی ایسی کی ہے. کیونکہ آپ بچوں کو کپڑے سلمان خان اور شاہ رخ خان کے پہنا رہے تھے، بیٹی کو کپڑے ہیروئنوں کے پہنا رہے تھے، اور توقع رکھتے ہیں کہ آپ کا بیٹا خواجہ قطب الدین بختیاری کی طرح ماں کی خدمت کرے، یا بایزید بستامی کی طرح خدمت کرے، یا نظام الدین اولیاء بن کر خدمت کرے. کانٹوں کا جھاڑ پیرا ہے زمین میں، بیج ڈالا ہے، اور آم توڑنے کی چکر میں ہے. دوستو غور کرو تھوڑا. ایک بات بتاتا ہوں، ذہن میں رکھو. تعلیم چاہے کچھ بھی پڑھاؤ، کوئی زبان میں پڑھاؤ، اعتراض نہیں ہے. تربیت اسلامی ماحول میں کرو. گھر برباد ہوتے ہیں تربیت کی کمی کی وجہ سے. آج ہمارے گھروں میں تربیت نہیں ہے. آج باپ بچوں کی تربیت نہیں کر رہا، اس کو دوستوں سے فرصت نہیں ہے. بڑی تکلیف ہوتی ہے کچھ محلوں میں جہاں غیر رہتے ہیں دیکھ کر، اور کچھ محلوں میں مسلمان رہتے ہیں دیکھ کر. کچھ نہیں، یہ سنتوش نگر کی روڈ کے ادھر پار چلے جائیے آپ. یہ سعید آباد سے سنتوش نگر جانے والی روڈ، 10:30 بجے ادھر آئیے. میں اسی کالونی میں رہتا ہوں. آ کر وہاں کا منظر دیکھیے، اس کے بعد ادھر آ جائیے، یہاں کا منظر دیکھیے. سمجھ میں آئے گا معاشرہ کتنا برباد ہے، کتنا برباد ہے. 10th کا ایگزام آیا، کیا ریشو ہے مسلمان بچوں کے پاس ہونے کا؟ انٹر فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کا کیا ریشو ہے مسلمان بچوں کے پاس ہونے کا؟ بچی یہاں پاس ہو رہی ہے، بچے فیل ہو رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ آوارگی مزاج بن گیا ہماری قوم کا. برا لگتا ہے، لگنے دیجئے، کوئی بات نہیں. آوارگی مزاج بن گیا ہے. باپ بچوں کے ساتھ وقت ہی نہیں گزارتا، بوڑھا ہو گیا اب بھی دوست چاہیے اسے. اولاد آوارہ ہو رہی ہے، کبھی بھی احساس نہیں. 12 بجے 1 بجے 2 بجے رات تک بیٹھے ہوئے ہیں. بچے کہاں ہیں؟ بچے ہاتھوں میں موبائل لے کر کچھ اور دیکھ رہے ہیں. آپ گھر کے باہر ہیں، وہ گھر کے اندر ہے. کیا ہو رہا ہے دوستو؟ کیا ہو رہا ہے؟ کیا صورت بتائیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کل میدان محشر میں؟ ہم لوگ کیا صورت بتائیں گے؟ آوارگی کوئی فیشن نہیں ہے. پڑھاؤ آپ جس زبان میں اپنی اولاد کو پڑھاتے پڑھاؤ، لیکن تھوڑا کالج چوائس کرتے وقت، اسکول چوائس کرتے وقت تھوڑا سوچو تو صحیح کہ میرے بچے کا دین یہاں باقی رہے گا نہیں رہے گا.
اس کا ایمان محفوظ رہے گا یا نہیں رہے گا؟ اللہ سے اس کا تعلق برقرار رہے گا یا نہیں رہے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے یہ وابستہ رہے گا یا نہیں رہے گا؟ میں اپنی اولاد کو کس کے ہاتھوں میں دے رہا ہوں 10-12 سال کے لیے؟ PP1 PP2 سے لے کر 10 تک 12-14 سال کا سفر ہے ان کا. یہ 14 سال ان کے ہاتھوں میں رہیں گے. یہ ایک بچے نے مجھے سنایا کہ بولے ہمارے اسکول میں ایک ٹیچر ہے اور اس بچے کا مزاج تھا ٹوپی لگا کے جاتا تھا, گھر کی تربیت تھی. تو وہ ٹیچر آ کر اسے کہتی ہے یہ چھپا نکال. اب سوچئے کہ اسلام سے کتنی نفرت اور اسلامی ماحول سے کتنی نفرت. ہم ہمارے مذہب کے طریقوں پر جی رہے ہیں, وہ بھی انہیں برداشت نہیں. تو ذرا غور کرو کالج میں ایڈمیشن دلاتے ہوئے, ذرا غور کرو بچے کو اسکول میں ایڈمیشن دلاتے ہوئے کہ میں کس کے ہاتھوں میں دے رہا ہوں. ان کے ہاتھوں میں دو جن کے دلوں میں ایمان ہے, ان کے ہاتھوں میں دو جہاں آپ کے بچے کی تعلیم بھی ہو اور آپ کے بچے کا مذہب بھی محفوظ رہے. کیا فائدہ اس تعلیم کا کہ ہمارا بچہ نہ ہمارا بنا پڑھنے کے بعد نہ دین اور اسلام کا بنا؟ کیا فائدہ ہے؟ آج کتنے ماں باپ ہیں, ماں باپ کہتے ہیں مولانا ذرا بچے کو سمجھائیے کیا 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 مسئلہ کیا ہے, شکایتیں سناتے ہیں. میں اکثر ماں باپ سے کہتا ہوں جو میرے پاس آتے ہیں, صاحب جس عمر میں آپ کو بچے کو ہمارے پاس لانا تھا آپ تو ہم کو لگنے نہیں دیے. ارے بولے مولویوں کی چکر میں کہاں پڑ رہا بھائی, مولویوں کی چکر میں مت پڑو, اسکول کی چکر میں رہو, کالج کی چکر میں رہو, گراؤنڈوں کی چکر میں رہو, واٹس ایپ کی چکر میں رہو. کئی چکروں میں انہیں چکر دیتے رہے, اب لے کے آ رہے ہیں. کیوں؟ اب بوڑھے ہو گئے ہیں, اب اولاد کی خدمت کی ضرورت ہے. ڈالی جب کولی ہوتی ہے تب اسے موڑا جا سکتا ہے, مدو کو موڑا نہیں جا سکتا, کاٹا جا سکتا ہے. جس عمر میں اپنے بچوں کو دینداروں کے پاس لانا تھا, جو اپنی صحبتوں میں رکھ کر ان کی تربیت کرتے. بڑوں کا ادب کیا ہے, ماں باپ کا مقام کیا ہے, بہنوں کا ادب کیا ہے, تایا چچا کا رتبہ کیا ہے, بڑے بھائی کا مقام کیا ہے, آپ اس زمانے میں تو لگنے نہیں دیے. اب جب وہ کسی کی نہیں سن رہا, مولوی کی سنتا ہے. میرے بھائیوں 50-60 سال کی زندگی ہے, کچھ نہیں ہے. انما الاعمال بالخواتیم, اعتبار انجام کا ہوتا ہے کہ آخری لمحے پر ایمان باقی رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے. خاتمہ ایمان پر ہوگا یا نہیں ہوگا. کیا کریں ان ہزاروں بیٹیوں کے کی جو تعداد خبریں آ رہی ہے, تعداد بتائی جا رہی ہے. کوئی بتا رہے ہیں 80,000, کوئی بتا رہے ہیں 1 لاکھ, کوئی بتا رہے ہیں 8 لاکھ مسلمان بیٹی وغیرہ وغیرہ. یہ صحیح ہے, تعداد غلط ہے, اسے چھوڑ دیجئے, لیکن کچھ نہ کچھ ہے. دھواں اٹھ رہا ہے تو نیچے آگ ہے, یہ علامت ہے. آئے دن سوشل میڈیا پر ایسی تصویریں گھوم رہی ہیں, گشت کر رہی ہیں. ہر کوئی کہہ رہا ہے میری بیٹی نہیں, میری بہن نہیں, لیکن کسی نہ کسی کی بیٹی ہے, کسی نہ کسی کی بہن ہے. اللہ کے لیے اپنی بیٹیوں کو بچاؤ. کفر اس وقت ذہنی طور پر یہ تسلیم کر چکا ہے کہ ہمارے مذہب میں ایسی کوئی کشش نہیں ہے جس کی بنیاد پر ایک مسلمان ہمارے مذہب کو قبول کرے. کوئی کشش نہیں ہے, کوئی خوبی نہیں ہے کہ ہمارے مذہب کو قبول کرے
لہذا ایک دوسرا راستہ انہوں نے اپنے گھروں کو آباد کرنے کے لیے یہ بنایا کہ مسلمانوں کی بیٹیوں کو اپنے گھروں میں عشق اور محبت کے نام پر لے آؤ. آج وہ ہو رہا ہے کہ عشق اور محبت کے چکر میں ہماری بیٹیاں ایمان سے محروم، اسلام سے محروم، دین سے محروم، اللہ کی باغی بن رہی ہیں، گاڑیوں پہ بیٹھ کر جے شری رام کے نعرے لگاتے جا رہی ہیں. مسلمان بیٹی تھوڑا سنجیدہ ہو جائیے، تھوڑا سنجیدہ ہو جائیے اپنی اولاد کے بارے میں، تھوڑی فکر کیجیے. ان کے آنے اور جانے کے راستوں پر یا ان کے آنے اور جانے کی گاڑیوں میں اپنی نظر رکھیے. اور یہ سہیلیوں کے گھروں کو جا رہے ہیں، یہ فلاں جگہ جا رہے ہیں، یہ سب سے غلط راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے. بولے نہیں، امی سے سہیلی بات کری، سہیلی ہی سپورٹر ہے، سہیلی ہی سپورٹر ہے. کیوں؟ سب ایک ہی حمام کے ہیں، یہ سب ایک ہی حمام کے ہیں. دوستو، سر بھی جھک جائے گا، عزت بھی نیلام ہو جائے گی، مذہب بھی رسوا ہو جائے گا، بیٹیوں کی آخرت بھی خراب ہو جائے گی. اس لیے اپنی اولاد کی تربیت کرو. تربیت ایک الگ چیز ہے، تعلیم ایک الگ چیز ہے. تعلیم سے تربیت نہیں ہوتی، تربیت ایک الگ کام ہے. ایک ذہن سازی کرنے کی ضرورت ہے. بحیثیت باپ کبھی اپنی اولاد کو لے کر بیٹھو، اتوار کے دن تو بیٹھو. اللہ کے لیے یہ دوستوں کی محفلیں عشاء سے پہلے ختم کر کے کچھ وقت آپ اپنی اولاد کو دو. اگر آپ اولاد کو دوست بنا کر ساتھ نہیں رکھو گے تو کوئی اور دوست بنا کر برباد کر دے گا. آج ضرورت ہے. انتہائی دل کو دہلا دینے والی خوفناک خبریں مسلمان بیٹیوں کی آ رہی ہے. میں تعداد نہیں بتانا چاہتا. تعلق کئی ریاستوں سے ہونے کی وجہ سے ہر ریاست کے لوگ تصویریں بھیج رہے، مولانا ہمارے پاس بھی یہ ہوا، ہمارے پاس بھی یہ ہوا، ہمارے پاس یہ بیٹی، فلاں کی بیٹی، فلاں کی بہن، فلاں کی بیٹی. کیا ہو رہا ہے؟ اس لیے دوستو، کچھ وقت اپنے گھر والوں کے ساتھ گزارو، اپنی بیٹیوں کے ساتھ گزارو، اپنے بیٹوں کے ساتھ گزارو، اپنے بچوں کے ساتھ گزارو. بیٹھو ان کے ساتھ، پوچھو ان سے ان کے حالات. عجیب صورتحال ہے. جس دین کے لیے صحابہ نے جانیں دے دی تھی، آج وہ دین محبت کے نام پر بک رہا ہے. اللہ کے نبی نے یہی فرمایا، کلکم راعٍ، تم نگران ہو، تم نگران ہو، مسئول عن رعیتہ، تم سے پوچھا جائے گا ان ماتحتوں کے بارے میں. اگر آپ نے 3 وقت پیٹ بھر کھلا دیا، کوئی بڑا کمال نہیں کیا. جانور بھی کر لیتے ہیں یہ کام، کون سا بڑا کام؟ کہ آپ نے تربیت کی کہ نہیں کی؟ اور تربیت لاٹھی اور جوتے سے نہیں ہوتی ہے، یہ بھی ذہن میں رہے. محبت سے، پیار سے. اللہ نے قرآن میں فرمایا ادعو، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ تم نصیحت کرو، لیکن انداز اچھا ہونا چاہیے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ
انہیں بلاؤ، اللہ سے جوڑو حکمت کے ساتھ، ایک پلاننگ کرو کہ کیسے میں اپنے بچوں کو اپنے دین اسلام سے وابستہ کروں، کیسے اپنے بچوں کا تعلق اپنے رب سے جوڑوں، کیسے ان کے دلوں میں اسلام اور ایمان اور اعمال کی محبت پیدا کروں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، اور نصیحت کا انداز اتنا دل فریب ہونا چاہیے، اتنا دل نشیں ہونا چاہیے کہ بچے اسے قبول کریں۔ اس نصیحت میں ایک فکر ہو، ایک بے قراری ہو، ایک بے چینی ہو، اپنے اولاد کے مستقبل کے تعلق سے جو اندیشے ذہن میں ہیں وہ سارے اندیشے اپنی اولاد کے سامنے بہترین پیرائے میں رکھا جائے۔ صرف کھلا دینا پلا دینا، آپ نہیں کھلائے تو کوئی اور کھلا دے گا، یہ بڑا کام نہیں ہے۔ آج اولادیں بازاروں میں ایسا کام کر رہی ہے جس سے انگلیاں ہماری تربیت پہ اٹھ رہی ہے، ہماری تربیت پہ انگلی اٹھ رہی ہے۔ کیا تربیت ہے بھائی یہ؟ چاہے بچے ہو چاہے بچی ہو۔ اس لیے دوستو، اپنے ایمان کی بھی فکر کرو، اپنے اولاد کے ایمان کی بھی فکر کرو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔